recognition by these words, Alhamdulillahi kafa, wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa, wa rasulikal Muqtada, wa habibikal Mustafa, wa alihi dhawi sidqi wa safa, wa sahbihi ulil hubbi wal wafa, wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar, wa Umar al-Faruq al-Azam, wa Uthman al-Ghani ذي النورين واسد الله علي المرتضى وولده الامام حسن المجتبى وصبته الامام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلذة كبده بطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکہ وأولو العلم. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موت سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی مسکراہٹ سے کائنات کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کے بال مبارک کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، شکر عارف سے لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے دودھ کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل everybody vital in or something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the Prophet peace and blessing be upon him, vital light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, dil samajh se wara hai magar yun kahu ghul chahe raze wahdat pe lakhon salam. رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے بال مبارک، یا رسول اللہ آپ کے بال رمضان شریف کی شب قدر ہے اور بالوں کے بیچ میں نکلی ہوئی ماں اس شب قدر کی صبح صادق ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا مزار مقدس حاجیوں رکن یمانی دیکھا کہاں، رکن شامی دیکھا کہاں، مطاف میں طواف کیا کہاں، رمی جمار کر لیے کہاں، وقوف عرفہ کر لیا کہاں، مزدلفہ دیکھا کہاں، حاجیوں حتیم کعبہ دیکھا کہاں، یس حاجیوں مصلی مالکی دیکھا کہاں، یس مصلی شافعی دیکھا کہاں، یس مصلی حنبلی دیکھا کہاں، یس مصلی حنفی دیکھا کہاں، یس مقام ابراہیم دیکھا کہاں، یس حجر اسود کو کس کر لیا کہاں، یس حاجیوں آب زمزم پی لیا کہا، یس حاجیوں کوشچن arises in our mind، کیا تم نے کعبے کا کعبہ دیکھا؟ حاجیوں نے کہا نہیں، تو بریلی سے آواز آئی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب کو لازری. اس کے بعد سے نعرہ الحاج الشاہ علامہ سردار احمد نعیمی صاحب نہیں لگائے گا. اگر عوام کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں لگائے. صرف عوام کو الاؤ ہے، علماء کو الاؤ نہیں. مجھے کبھی کبھی رونا بھی آ جاتا، ہم سے افضل و اعلیٰ یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے ضرب زید پڑھا کے مجھ جیسے ہزاروں علماء پیدا کیے.
اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے امام کی قدر کرتے ہیں، اور جو اپنے امام کی قدر کرتا ہے وہی عالم علماء بلد کی قدر کرتا ہے، اور جو عالم علماء بلد کی قدر کرتا ہے وہی عالم علماء ملک تاج الشریعہ اور محدث کبیر کی قدر کرتا ہے۔ یہ نظام نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اللہ گواہی دیا کہ وہ ایک ہے۔ لفظ دیکھیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور علماء گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، it is obviously everybody knows about himself better than other person۔ آپ کتنے شریف اور کمینہ ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ جو انسان اپنے آپ میں جھانک کے دیکھتا ہے وہ کیا ہے، تنہائی میں، پبلک میں، خلوت میں، جلوت میں، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا۔ اور رب تو سب سے بہتر سب کو جانتا ہے، اور اپنے بارے میں رب جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو رب نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ ملائکہ نے کیوں گواہی دی کہ اللہ ایک ہے؟ اس لیے کہ وہ یعیشون عند ربہم، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو رب فرماتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب فرماتا ہے فرشتہ راج محل میں جا، فرشتہ حاضر ہو جاتے ہیں، فلاں کا یہ کام کر، فرشتہ فوراً وہ کام کرتے ہیں۔ رب جو فرماتا ہے فرشتہ وہ کام کرتے ہیں۔ تو فرشتہ نے دیکھا اللہ ایک ہے، یہ گواہی بھی ایکسپٹیبل ہے، فرشتوں نے گواہی دی اللہ ایک ہے۔ لیکن تیسرا جملہ ہے علماء نے گواہی دی اللہ ایک ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بتا دو، سپریم کورٹ آف انڈیا بھی ہے، سپریم کورٹ آف کربل بھی ہے، سپریم کورٹ آف لیبیا بھی ہے، سپریم کورٹ آف جزائر بھی ہے، سپریم کورٹ آف موریٹانیا بھی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے جج آرڈر 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 اس وقت کرتے ہیں جب کوئی آئی وٹنس ہوتا ہے، چشمدید گواہ ہوتا ہے۔ علماء نے کب دیکھ لیا اللہ ایک ہے، اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے کب دیکھ لیا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب دو طریقے سے ہمارے پاس میں ہے۔ ایک جواب عقلی ہے اور دوسرا جواب نقلی ہے۔ عقلی جواب جو لوجیکلی ہوتا ہے، اور نقلی مینس جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نقل سے یہاں فالتو نہیں مراد لیجیے گا، نقلن بعد نقل، جیلن بعد جیل، صفحتن بعد صفحت، قرطاسن بعد قرطاس، کتابن بعد کتاب، اسے نقلی کہا جاتا ہے۔ عربی کی دنیا میں نقلی کہا جاتا ہے۔ لوجیکلی جواب یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب قدیر کو دیکھا، اور جب پیارے مصطفیٰ اوپر جا رہے تھے تو دیکھا ایک فرشتہ ہے، ان کے دو پر لگے ہوئے ہیں، بہت اسپیڈ سے وہ رب کی طرف جا رہے تھے۔ نبی نے غور سے دیکھا اور توجہ سے اسے دیکھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہمارے نبی، ایک دوسرا فرشتہ ہے، ان کے تین پر لگے ہوئے ہیں، اور تین پر والے نے دو پر والے کو اوورٹیک کیا اور اسپیڈ سے رب کی طرف جا رہے تھے۔ نبی نے اتنے میں یہ دیکھا ایک تیسرا فرشتہ ہے، ان کے چار پر لگے ہوئے ہیں، اور چار پر والے نے دو پر والے کو بھی اوورٹیک کیا، تین پر والے کو بھی اوورٹیک کیا، اور اسپیڈ سے رب کی طرف جا رہے تھے۔ نبی نے تمنا کی، اے اللہ یہ پر میری امت کو بھی عطا فرما دے، میری امت کو بھی دے دے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت میں جھوٹے گلے سے لگایا، کہیں نہ سے دعائے محمد۔ رب قدیر نے نبی کی دعا قبول فرما لی اور تینوں پر عطا فرما دی امت محمدیہ کو۔ 2 رکعت نماز یہ 2 پر کے مقابل ہے، 3 رکعت نماز یہ 3 پر کے مقابل ہے، 4 رکعت نماز یہ 4 پر کے مقابل ہے۔ پوری دنیا میں نہ 5 رکعت والی نماز ہے اور نہ 1 رکعت والی نماز ہے، یا تو 2 رکعت ہوگی جیسے فجر کی نماز، یا 3 رکعت ہوگی جیسے مغرب و وتر کی نماز، یا 4 رکعت ہوگی جیسے ظہر و عصر و عشاء کی نماز۔ اور شرع عقائد تمام قرآن کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جو بندہ پابند شرع ہوتا ہے اور یہ 4
یہ تینوں قسم کے فرد یعنی 5 وقت کی نماز کو پڑھنے لگتا ہے تو رب قدیر ان کے اسٹینڈرڈ کو، ان کے لیول کو، ان کی قدر کو، ان کے ویلیو کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے، رفعت بنا دیتا ہے، اسپیڈ بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرد مومن جاتا ہے سجدے میں مگر قسمت خطرہ سے آواز آتی ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تکبیر، اجمال کا مسلمان، اجمال کا مسلمان زندہ باد۔ یہ میں نہیں، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر لکھا ہے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی، اب دوسری دلیل علماء نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔ یہیں سے آپ ایک بات ذہن نشی کر لیجئے گا، سب سے پہلے یہ نقلی دلیل لے لیں کہ علماء نے گواہی کیسے دی، چونکہ اللہ ایک ہے۔ یہ دیکھ کر کے کون آئے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے دیکھا ہے، اور ان کو امام حسین نے دیکھا ہے، ان کو زین العابدین نے دیکھا ہے، ان کو امام محمد باقر نے دیکھا ہے، ان کو امام جعفر صادق نے دیکھا ہے، ان کو امام موسیٰ کاظم نے دیکھا ہے، ان کو امام علی رضا نے دیکھا ہے، ان کو معروف طرفی نے دیکھا ہے، ان کو احمد صدیق سقطی نے دیکھا ہے، ان کو جنید بغدادی نے دیکھا ہے، ان کو ابو بکر شبلی نے دیکھا ہے، ان کو ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے دیکھا ہے، ان کو ابو الفضل طرطوسی نے دیکھا ہے، ان کو ابو الحسن علی قرشی حکامی نے دیکھا ہے، ان کو ابو سعید مبارک مخزومی نے دیکھا ہے، ان کو سید عبد القادر جیلانی نے دیکھا ہے، ان کو سید عبد الرزاق نے دیکھا ہے، ان کو سید ابو صالح نصر نے دیکھا ہے، ان کو محی الدین ابو نصر نے دیکھا ہے، ان کو سید علی نے دیکھا، ان کو سید حسن نے دیکھا، ان کو سید احمد جیلانی نے دیکھا، ان کو شیخ بہاؤالدین نے دیکھا، ان کو سید ابراہیم ایزی نے دیکھا، ان کو محمد بھکاری بادشاہ نے دیکھا، ان کو قاضی ضیاء الدین نے دیکھا، ان کو جمال الاولیاء نے دیکھا، ان کو سید محمد نے دیکھا، ان کو سید احمد نے دیکھا، ان کو سید فضل اللہ نے دیکھا، ان کو شاہ برکت اللہ نے دیکھا، ان کو آل محمد نے دیکھا، ان کو سید حمزہ نے دیکھا، ان کو آل احمد نے دیکھا، ان کو آل رسول احمدی نے دیکھا، ان کو ابو الحسین احمدی نوری نے دیکھا، امام احمد رضا خان نے دیکھا، مصطفیٰ رضا خان نے دیکھا، تاج شریعہ احمد رضا خان نے دیکھا، تاج شریعہ کی عادت و حکم آزاد نے دیکھا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، بستی کریا کریا تاریخ کریا تاریخ کریا تاریخ کریا تاریخ کریا۔ اس لیے اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ یہ دلیل سوائے مسلمان کے اپنے معبود کے بارے میں کسی اور دھرم کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ اے حضرات، سبھی حضرات تشریف رکھیں، حضرات تشریف رکھیں، اپنی جگہ بیٹھے کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائیں سبھی حضرات۔ بھائی قرآن میں آیا حرام ہے، یا اس لیے نہیں کرتے کہ راجمان والا نہیں کرتے؟ قرآن میں آیا حرام ہے اس لیے ماں سے نکاح نہیں کرتے ہیں، بہن سے نکاح کرتے ہیں، یا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ راج محل والے بھی نہیں کرتے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا۔ جلسے میں یہ ہنگامہ کرنے کے لیے آگے تو کیا پتہ چلے گا؟ 12 لاکھ رول سے امام اعظم نے لکھے تھے قرآن و حدیث سے، ہم میں سے 100-200 بھی نہیں پتہ ہوگا۔ 2 لاکھ حلال و حرام کے بعد میں امام محمد نے لکھا ہے، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، اس کو ہمارے علماء ائمہ بتاتے ہیں، مسجد میں بتاتے ہیں۔ میں ایک آخری بات بتا کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میں 9/11 کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 9/11 یہ 2001 میں امریکہ کا پلان تھا WTC پر اٹیک، اور اس کے بعد پوری دنیا میں وائرل کیا آل مسلمز آر ٹیررسٹ، یہ وائرل ہوا آل مسلمز آر ٹیررسٹ۔ اسامہ کو ٹارگٹ کیا گیا، کتنے ملک کو تباہ و برباد کیا گیا، اس کی ایک سرسری لسٹ بتاؤ کہ کینیا میں 1,20,000 مسلمانوں کو مارا گیا، کوسوو میں 7,000 مرد و عورت اور بچوں کو قتل کر دیا گیا،
نائجیریا میں عیسائیوں کے ہاتھوں ہزاروں مسلمان مارے گئے. بوسنیا میں 20,000 مسلمانوں کا عیسائیوں نے قتل عام کر دیا. یہ WTC کی بات بتا رہا ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کے بعد الجزائر میں 1 لاکھ افراد کا قتل ہوا تھا. برما میں 1 لاکھ مسلمان مرد عورت اور بچے قتل کر دیے گئے. بلغاریہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور 600 سال پرانے وطن کو چھوڑنا پڑا, قبضہ کر لیا گیا. یوگوسلاویا میں 13,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. انڈونیشیا میں 27,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. فلپین میں 3,38,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. البانیہ میں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ پری پلان کے تحت. امریکہ کیا پلان کر رہا ہے؟ کبھی اس کو سننے کی کوشش کیا آپ لوگ؟ سمجھنے کی کوشش کیا آپ لوگ؟ باپ بھی آزاد ہے, ماں بھی آزاد ہے, بیٹا بھی آزاد ہے, اور سب الجھے ہوئے اور اتنے لاکھ مسلمان مارے گئے. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں ہمارا نمبر نہیں آئے گا, ہماری باری نہیں آئے گی؟ اور پوری دنیا میں یہ پھیلا دیا گیا کہ all Muslim are terrorists, all Muslim are terrorists. کیا جواب دیں گے اس کے پاس؟ اگر کوئی مجھ سے کہے گا I don't say all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslims. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مسلمان ٹیررسٹ ہیں, لیکن جتنے ٹیررسٹ ہیں سب کے سب مسلمان کیوں؟ یہ بھی امریکہ کا ووٹ ہے, یہ بھی امریکہ کا پلان. اگر غلام جیلانی ازہری سے کوئی ایسی بات کرے نا تب میں کہوں گا اس کو listen to me bro, who started the first world war? Not Muslim. Who started the second world war? Not Muslim. Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslim. Who killed about 20 million Aborigines in Australia? Not Muslim. Who sent the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki? They are not Muslim. Who killed more than 100 Indians in North America? Not Muslim. Who killed more than 50 million Indians in South America? No, they are not Muslim. But I say, who took about 180 people, African people, actually, and 88% of them died in what we in Atlantic Ocean. They are not Muslim. But I say in India, who killed 1,044 people in Gujarat? They are not Muslim. Who killed Akhlaq and Dadri? They are not Muslim. Who killed Nadeem in JNU after kidnapping? They are not Muslim. But I say, who killed Asifa after gang raping? They are not Muslim. So first of all, you will have defined properly terrorism. A non-Muslim comes something bad, he is bad man. But a Muslim commits the same thing, he is terrorist. No. First you remove this double standard, then come to the fight. I don't know any Osama, any Al-Qaeda, any Ikhwanul Muslimin, any Wahhabism, any Judaism, any Yahudism, any Jobandism. I know Imam Azam and his father of speech. I know Raja Gharimullah and his father of speech. I know Ala Hazrat and his father of speech. You know about Imam Ahmad. That's first of all I say, Islam is the peaceful religion. It is not terrorist. It is not terrorist. اسلام کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ڈیفینیشن کرے, آکسفورڈ کیمبرج ڈکشنری کو کھول کے دیکھے. The word Islam is right word or root solid, which means among other things, peace, purity, submission, and obedience. In the religion sense, the word Islam comes. The word Islam, they are all people in this world. They are obeyed to his law. That is meaning of Muslim. That is meaning of Muslim. اگر آپ اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں بتا دوں. 1896 دنیا میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ 1908 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے لیپروسی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی, وہ اس کی
1915 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स में नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की है, वो 1909 की बात बताओ, दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम का अल-कश्मीर लिखा, वो 1916 की बात बताओ, दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबत प्रयोगों में 311 किस्में की है, 1919 की बात बताओ, दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर का अल-कलिमतुल मुल्हिमा लिखा, 5 दलीलें में न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकाल के जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया है, 1919 की बात बताओ, दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फैज़ुल समेत 4 किताबें लिखकर हर खाते जमीन के खिलाफ को साबित किया और 105 दलाइलें दी और तमाम साइंसदानों को जेरे जमीन दफन कर दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद है वाह यार रखते ना 2-3 लाख रुपये से पहले एक बात बता दूं, हमारी माँ और बहनें अच्छी तादाद में यहाँ बैठी। मेरे भाई, कौन नहीं जानता हम में से कि मुस्कान के से कहा गया नकाब उतार, नकाब पहन के तू स्कूल नहीं जाएगी। उस खातून ने क्या जवाब दिया कर्नाटक, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए गई थी। वो एक खातून थी, एक लड़की थी और कुफार और मुश्रिकीन से डरी नहीं। और दरअसल वो जो कहा गया ना नकाब उतार, पर्दा उतार, नकाब पहन के नहीं जाएगी तू। मेरे भाई, ये वो आज नहीं बोल रहा, हमने जब इसकी डिस्कवरी की है ना तो मुझे ये पता चला कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए, लिंक देखे कहां से जोड़ा, तो यहूदियों के 3 बड़े कबीले थे, बनी कुरैज़ा, बनी नुग़ैर और बनी कैनुका। बनी कैनुका वालों ने गद्दारी की और जंग बदर में नबी के मुखालिफ का साथ दिया। और बनी कैनुका वाले यहूदी ही एक नकाबपोश खातून को सरे बाजार बोला नकाब उतार। उस खातून ने बोला नहीं उतारूंगी, का उतार, नहीं उतारूंगी, उतार, नहीं उतारा उसको। जानते उस यहूदी ने क्या किया, जबरदस्ती कपड़े उतार दिए, बाजार में कपड़ा उतार दिया खातून का। वो चिल्लाई बचाओ बचाओ, एक गैरतमंद मर्द आया, तलवार निकाला, उस यहूदी की गर्दन काट दी गई। यहूदी को मरता हुआ देख दूसरे यहूदी आया, उसे भी शहीद कर दिया। मौके वारिदात के प्यारे मुस्तफा पहुंचे, आर और शर्म दिलाया, बजाय शर्मो हया और तौबा और रुजू के। जानते हैं यहूदियों ने क्या कहा, ऐ मोहम्मद, गलत फहमी में मत रहना, जंगे बद्र वालों से जीत लिए, अबू जहल से जीत लिए तो क्या मतलब, मुझसे भी जीत जाओगे। मैं भी किताब को मानता हूँ, मेरे नबी भी है, अल्लाह को मैं भी मानता हूँ, किसी और को डराना हम डरने वाले नहीं। ये चैलेंज किसको दे दिया, नबी। सहाबा वही मौजूद थे, चैलेंज को कबूल कर लिया। और फिर जब जंगे बनी कैनुका वजूद में आती तो सहाबा जब सर को हथेली पे लिए कटाने के लिए फिरते थे नबी के ऑर्डर पर, मैदान जंग में आ गया। डर के मारे यहूदियों ने किला को बंद कर दिया, दरवाजा बंद, कोई माई का लाल यहूदी बाहर नहीं निकल रहा, इतने डरपोक कमजोर दरवाजा नहीं खोलना। एक दिन दरवाजा नहीं खुला, 2 दिन तक दरवाजा नहीं, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक किले का दरवाजा खुला। 15 दिन तक, ये तारीख की किताब बता रहा हूं, 15 दिन तक। 15 दिन के बाद यहूदी किले पे चढ़ा, भाई हम हार गए, अब नहीं जीत सकते आपसे, अब नहीं लड़ेंगे। नबी ने देखा कि ये बार बार बदहदी करते हैं, इसलिए कहा चलो मदीना खाली करो। नबी ने यहूदियों को मदीना से भगाया, वो मदीना से भागे 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 आज तक भागे भागे फिर रहे। और
ایک ملک اس نے زبردستی بنایا. اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے ہر پوری دنیا والے تھوڑی اس کو ملک مانتے ہیں, وہ زبردستی چھینا, زمین پہ قبضہ کیا, اور آج وہی اسرائیل وہی یہودی آج وہاں پر دھیرے دھیرے انٹرنل پوری دنیا کے انسانوں پہ حکومت کر رہا. انڈیا کا RSS وہاں جاتا, ٹریننگ لیتا ہے, اور اس کے بعد میں آ کے پھر کہتا ہے مسکان کو نقاب پہن کے کوئی اسکول نہیں جائے گی. یہ آج کا سسٹم نہیں ہے, 1400 سال پہلے صحابی سے بھی کہا تھا. اسی یہودی کی اولاد ہے یہ لوگ جو آج بول رہے مسکان کو نقاب پہن کے اسکول نہیں جائے گی. اور یہی کرناٹک ہے, جب ایک خاتون اسکول جا رہی تھی تو جانتے ہیں کیا ہوا, واک مین نے کہا تم اسکول نہیں جا سکتی نقاب پہن کے. کہا جانا چاہتی ہوں تو کیا کرنا ہوگا, کہا نقاب اتار. وہی کرناٹک جہاں مسکان پیدا ہوتی ہے, وہی ایک عورت نقاب کو اسکول کے گیٹ میں اتارتی ہے. کیمرہ مین موجود ہے اور چینل پہ چلا رہا ہے, وہ نقاب اتار کے ساڑی پہن کے اندر جاتی ہے. وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اتاروں گی, اور اس نے کیمرہ کے سامنے نقاب اتار کے اندر گھسی. اب میں پوائنٹ دے کر کے جا رہا ہوں کہ آخر وہ خاتون اندر گئی نقاب اتار کے, ایسا کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ پیسے والے لوگ اپنی تجوری کو نہیں کھول رہے ہیں, عوام کو اسلام کا درد نہیں ہے, سرمایہ داروں کو اسلام کی فکر نہیں ہے. زمین ایکڑوں میں ہے, بلڈنگ کئی ہو چکی ہے, کروڑوں کی ایک پڑی ہوئی ہے, مگر ہماری ماں بہنیں غیر مردوں سے زچگی کرواتی ہے. ڈلیوری کے بعد ڈاکٹر ہوتا ہے, ہماری کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارا کوئی کالج نہیں ہے, ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس خاتون کو یہ چاہیے کہ جس وقت واک مین نے کہا تم اندر نہیں جا سکتی نقاب پہن کے, اس خاتون کو چاہیے جوتی نکالے اور اسکول کے گیٹ پہ تالا لگا دے, جوتی چپل کا ہاتھ پہنے, اپنے بچے کو اسکول سے باہر نکالے, اور اس کے بعد غیرت مند مردوں کو, غیرت مند عاشقوں کو باہر آنا چاہیے. اپنی اسکول بنائیں گے, اپنا کالج کھولیں گے, اپنا سلیبس ہوگا, اپنا یونیفارم ہوگا, اپنا ہاسپٹل ہوگا. جب اپنا کالج اور اسکول ہوگا تو یونیفارم ہمارا ہوگا, سلیبس بھی ہمارا ہوگا, اور یونیفارم جب ہم رکھیں گے تو چکری نہیں پہنائیں گے عورتوں کو, بلکہ خواتین کے لیے نقاب فاطمہ الزہرا ہوگا, عورتوں کے لیے کرتا پاجامہ ٹوپی ہوگی. یہ ہے اس مسکان کی کڑی وہاں سے ملتی ہے میرے بھائی, مگر اس کو کون بتائے, کون سمجھائے, کون سمجھے گا, کون عمل کرے گا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ یہ نہیں بولے گا علماء ذمہ دار ہے, نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ دین کو اس کی کلیکٹر نے ہم تک نہیں پہنچایا, ورنہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج عزیز مبشر بھی رہ چکا ہے, التمش کبیر بھی رہ چکا ہے, سپریم کورٹ انڈیا کا پرائم منسٹر محمد ہدایت اللہ بھی رہ چکا ہے, APJ عبد الکلام بھی رہ چکا ہے. کتنے لوگوں کے دل میں عشق نبی ڈالا, کتنے لوگوں کو دین کی باتیں بتایا, اپنا ایمان نہیں بچا سکا تو دوسروں کا ایمان کیا بچائے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں راج محل کی سنیت اگر باقی ہے تو یہ ان علماء کرام کی برکت کی وجہ سے باقی ہے, ان علماء کرام کی دین کی وجہ سے. مکتب کوئی اسٹرانگ کرے, اپنی بچی اپنے بچے کو مکتب میں بھیجے, عربی کے ساتھ اردو بھی لازم قرار دے, جمعہ میں تقریر سے پہلے پہنچے, اور مسجد پر کم, امام پر زیادہ توجہ. پھر سے سنے جملہ, بڑی آسانی سے میں اعلان کروں, کون ہے, میں مسجد بنانے جا رہا ہوں, کون دے گا پیسہ؟ ایک آدمی, حضرت میری طرف سے تمام سریہ سیمنٹ پوری میری طرف سے, ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا. 3 کروڑ نہیں 3 بلین کی مسجد بنا لے. راج محل سے جہالت ختم نہیں ہوگی, جہالت ختم کرنے کے لیے امام عالم رکھنا پڑے گا, کیونکہ مسجد نہیں بولتی ہے, امام بولتا ہے. مسجد ساکت ہے, ناطق امام ہے. مسجد سائلنٹ ہے, وائلنٹ امام ہے. اگر آپ نے 3 بلین کی مسجد بنائی اور ناظرہ کیونکہ جیب سے 100 روپے مہینہ کو نکال نہیں پاتے تو جہالت اور بڑھتی چلی جائے گی. انڈونیشیا اور ملیشیا کا ہمارا بھی نمبر آئے گا, مرنے کے لیے تیار رہے. اور اگر مسجد سے زیادہ امام پر توجہ دیا تو یاد رکھیں, مسجد ٹاٹی کی ہو, لکڑی کی ہو, کھجور کی پتیوں کی ہو, کھجور
वजूद की शाखें और टहनियों की हो और इमाम अंबिया हो तो पढ़ने वाले और मुक़्तदी और नमाजी अबू बकर जैसे लोग होते हैं, उमर फारूक जैसे लोग होते हैं। ये बुनियादी बातें अगर समझ में आए तो अमल कीजिएगा, वरना हर मुकर्रिर का दावा है वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका नाम है सिगमंड फ्राइड। 1856 ईस्वी में पैदा होता है। नाम फिर से सुने, सिगमंड फ्राइड। पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, और वियना यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई किया और 25 साल पढ़ाई किया, वो 25 साल। और उसके बाद दुनिया के सामने एक नई डिस्कवरी पेश की कि हर शख्स की बॉडी में 3 चीजें, जितने लोग यहाँ बैठे ना सबके अंदर 3 चीजें हैं। नंबर 1 आईडी, नंबर 2 ईगो, नंबर 3 सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 चीजें। ये 3 चीजें क्या है, सर के ऊपर से नहीं चली जाए, इसलिए मैं बता दूं, अगर आप पान की दुकान पर या चाय की दुकान पर गए, 10 रुपए की चाय की, भीड़ बहुत लगी हुई थी, आपने सोचा निकल लेता हूँ पतली गली से, इसको आईडी कहते हैं, आईडी। फिर ख्याल आया कुछ दूर जाके, नहीं यार ये तो हराम की चाय हो जाएगी जो मेरे पेट में गई है, इसलिए ये जो ख्याल आया ना, अब यहाँ पे रुक जा, अब 2 हाल से खाली नहीं, या तो वापस करेंगे 10 रुपया जाके, या फिर नीयत खराब करके घर चले जाएंगे। अगर घर चले गए नीयत खराब करके तो इसको कहते हैं ईगो, और अगर वापस कर दिए 10 रुपया आके इसको कहते हैं सुपर ईगो। ये 3 बातें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। अब सुने, किसने बताया ये? सिगमंड फ्राइड। कब पैदा हुआ था? 1896 ईस्वी। कहाँ पैदा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पढ़ाई कहाँ किया था? वियना यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ा था? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 ग्रेजुएशन। और सिलेबस क्या था? सीबीएसई पैटर्न। क्या था उसमें? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, व्हेन द स्काई इज वेट, देन यू शूड योर लिटिल आई, ट्विंकल ट्विंकल ओवर नाइट। ये एबीसीडी वाली लाइन है। आपके भी बच्चे वही पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, सेंट पायस में, सेंट जोसेफ में, लिटिल फ्लावर में, और सब बार पहले ही तैयार करके भेज देती है अपनी बेटी को, अपने बेटे को। हर फर्द इसका जिम्मेदार है। इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई पैटर्न है, जिसका अल्फाबेट है एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कब पैदा हुआ? 1896 ईस्वी। अब सुने, ठीक इसी तारीख 1896 ईस्वी में एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है, और वो बच्चा कहीं पढ़ने नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियना यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल भी नहीं गया, और कमाल की बात यह है कि मदरसा भी नहीं गया। 1896, 1856 ईस्वी, तारीख याद रखे, 1856 ईस्वी में एक बच्चा भारत में पैदा होता है। उम्र उसकी ज्यादा नहीं, बल्कि सिर्फ 2.5 से 3 साल की उम्र है। 2.5 से 3 साल की उम्र में बाहर खेल रहा था, सामने से तबाही जा रही थी। उस बच्चे ने लंबा कुर्ता पहन रखा था, कुर्ता को उठाया और आंखों को छुपा लिया। वो तबाही बोलने लगी, वाह रे मियां, जिसको छुपाना चाहिए उसे बोल दिया तुमने, और जिसे खुला रहना था उसे ढक लिया तुमने। वो 2.5-3 साल का बच्चा जवाब देता है, पहले नजर बढ़ती है, तब दिल बढ़ता है, तब सतर बढ़ता है। ये 3 इसने कर दिया, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। उसी को अरबी दुनिया में नफ्स, कल्ब और रूह कहा जाता है। ये 2.5 साल का बच्चा जो 3 इसने किया, वो कोई और नहीं, वियना यूनिवर्सिटी वाला 25 साल पढ़ने के बाद दुनिया के सामने आईडी, ईगो, सुपर ईगो दिया, दुनिया के लोगों को प्राइज लिया, लोगों ने साइंटिस्ट मान लिया। मगर ये 2.5 साल का बच्चा 1856 में जो भारत में पैदा हुआ, कहीं पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल नहीं, मदरसा नहीं, सिलेबस सिस्टम नहीं, 2.5 साल की उम्र में बताया ये बच्चा कोई और नहीं, नबी अली खान का बेटा, 10 से 5 12 से 72 हिजरी, 14
फैजान आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु सरिया ताजु सरिया करिया करिया ताजु सरिया ताजु सरिया जिंदाबाद जिंदाबाद बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु सरिया ताजु सरिया फैज का दरिया जिंदाबाद कौन बना मेहमाने काबा ताजु सरिया ताजु बना सरिया मेहमाने काबा ताजु सरिया ताजु हम आला हजरत को क्यों मानते हैं? एक बात याद रखिएगा आप लोग, हम आला हजरत को आज भी बरेली शरीफ जो हमारा मरकज है, आज भी आला हजरत तो इंतकाल कर गए ना, लेकिन मरकज बरेली आज भी, और अभी पढ़ेंगे इंटरनेशनल शायर साहब, आप सुनिएगा, आला हजरत इंतकाल हो लेकिन मरकज बरेली आज भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आला हजरत इंतकाल हुए हैं ना, फतावा रज़विया आज भी जिंदा है। आला हजरत इंतकाल की है ना, कंजुल ईमान आज भी जिंदा है। आला हजरत इंतकाल की है ना, अब दौलतुल मक्किया आज भी जिंदा है। आला हजरत इंतकाल की है ना, किफलुल फकीह फाहिम फी अहकाम क़िरतासी तराहिम आज भी जिंदा है। आला हजरत इंतकाल की है, इसलिए अगर कोई शख्स क़यामत तक हक और बातिल के दरमियान फर्क करना चाहता है, फतावा रज़विया से बेहतर उर्दू में और कोई फतवा की किताब नहीं मिलेगी, और कोई फतवा की किताब नहीं मिलेगी। और एक एग्जाम्पल दे दूं, कोई ये हो सकता है आपसे कहे कि अशरफ अली थानवी भी तो मुफ्ती था, उसने भी तो किताब लिखी और कुरान शरीफ का तर्जुमा लिखा, फर्क बता देते हैं। काफिर का जूठा पाक है या नापाक? ये मसला आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि कहाँ से सुनेंगे? जब तामीर अदब नहीं पढ़े हैं तो ये मसला तो नूरुल इज़ा और शरीफ हिदाया और हिदाया का है। और इमाम साहब की तकरीर जुम्मा में होती है हमसे पीछी, और आप तकरीर के बाद में जाते हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा? मसला सुने, हिदाया में लिखा हुआ है सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिर, आदमी का जूठा पाक है अगरचे काफिर। ये मसला कहाँ लिखा हुआ है? हिदाया में लिखा हुआ, ये हकीकत। अब सुने, अशरफ अली थानवी से किसी ने मसला पूछा कि काफिर का जूठा क्या है हजरत? बुकरात को था, हिदाया की फड़क से इबारत नकल किया और कहा काफिर का जूठा पाक, काफिर आदमी का जूठा पाक, ये लिख दिया उसने। अब यही मसला आला हजरत की बारगाह में गया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर काफिर का जूठा क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं इसकी 3 किस्में हैं। आला हजरत कैसे बने? इसकी 3 किस्में हैं। अगर वो काफिर मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा हराम है। अगर वो काफिर शराब पी के जूठा किया है तो जूठा हराम है। अगर वो काफिर शराब पी के मुर्दार खा के कुल्ली किया या नहीं किया, अगर शक हो तो उसका जूठा मकरूह है। और अगर यकीन हो कि कुल्ली भी कर लिया है तब भी जो जूठा जो पिया जाता है ना, ये तबर्रुकन पिया जाता है, और उसका जूठा पिया जाता है जिसको बड़ा समझा जाता है, मुअज़्ज़म समझा जाता है, और काफिर काबिल ताज़ीम है ही नहीं, इसलिए उस पानी से बचना एहतियातन औला है। 3 किस्में कर दिया, हराम, मकरूह, तहरीमी, एहतियातन औला, बचना औला है। ये 3 किस्में किया किसने? आला हज़रत। अशरफ अली थानवी का इल्म हिदाया की इबारत तो हो सकती है, हिदाया की इबारत तो हो सकती है, इस्लाम की तर्जमानी नहीं हो सकती है। इसलिए आला हजरत जो आला हजरत बने हैं ना, सहाबा किराम ने जिस इस्लाम को फॉरवर्ड टू अदर पर्सन किया, ट्रू इस्लाम, ओरिजिनल इस्लाम हमारे दरमियान आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने शो किया। आला चले गए मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आज़म हिंद गए, ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान को दिया। और मैंने मिस्र में सर की आंखों से देखा, दाएं तरफ भी कुर्सी लगी हुई थी, बाएं तरफ भी कुर्सी लगी हुई थी मिस्र के अंदर, और दाएं तरफ भी अजहर के बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए, बाएं तरफ भी बड़े बड़े डॉक्टर अजहर के बैठे हुए। अजहर के डॉक्टर, अजहर किसका नाम है? एक यूनिवर्सिटी का, और उसमें कितने लोग पढ़ते हैं पता है आप लोग को? 10 लाख स्टूडेंट है जामे अजहर मिस्र में। कितने स्टूडेंट है? 10 लाख स्टूडेंट है। और ये मदरसा कैसे बना पता है आपको? ये भी सुन ले ताकि कुछ काम आएगा, और दुनिया में मरने से पहले कुछ करके मरेंगे आप। वो एक मस्जिद थी, इमाम साहब दरसे कुरान देते थे, कुरान शरीफ खोल के ऐसे पढ़ाते थे, जो नमाज पढ़ने आते थे उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के दर्स।
آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں سن؟ بالکل نہیں جانتے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کے نیچے. یہی اس لیے حالات بہیجہ رسی. درس سننے کے لیے مقتدی آتے تھے، اور مقتدی آج بھی عرب میں امام صاحب بھی قرآن لے کے درس دیتے ہیں، اور مقتدی کے ہاتھ میں بھی قرآن ہوتا ہے. جو لوگ عرب جا چکے ہیں ان سے پوچھے، وہ بتائیں گے. جامع ازہر ایک مسجد کا نام ہے. امام صاحب درس دے رہے تھے، درس بہت اچھا ہوا. اس نے دوسروں کو پکڑ کے لایا، بھائی بھائی چلو نا، اچھا درس ہو رہا. اس نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو. یہاں گندی چیزیں دھڑا دھڑ موبائل سے فارورڈ کریں گے، اچھی چیزیں نہ عمل کریں گے. اور کچھ لوگ اتنے اسمارٹ ہیں کہ جان بوجھ کے عمل نہیں کریں گے، فارورڈ کر دیں گے. بھائی فارورڈ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سینڈ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میسج دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ جب خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ہوشیار ہیں کیا؟ دوسرا عمل کرے گا، آپ بیوقوف سمجھ رہے ہیں دوسرے کو؟ پہلے اپنے آپ کو عمل کریں. درس اچھا ہوا، دوسرے کو بلا کر کے لائے. دور سے لوگ آنے لگے. جب دور سے لوگ آنے لگے تو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا نا. ایک بلڈنگ بنائی گئی، مسجد کے بازو میں ایک بلڈنگ بنی، اسی کا نام جامعۃ الازہر بنا. اور دھیرے دھیرے اس وقت 10 لاکھ اسٹوڈنٹ اس کے اندر پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے کیسے مدرسہ بنا؟ سمجھ اللہ کا شکر، پہلے یہاں مسجد بنی ہے اور بعد میں مدرسہ قادریہ گلشن تاج الشریعہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. ٹارگیٹ اور پرپس یہی ہے کہ مسجد کے ذریعے اصلاح کب ہوگی؟ جب وہاں درس ہو. اور یہاں سسٹم یہ ہے کہ باضابطہ انسان فارمل طریقے سے پڑھتا تھا. انفارمل طریقے سے پڑھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس لیے گلشن تاج الشریعہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. ازہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے دائیں بائیں، سب کی تقریر ہو رہی تھی. کس بھاشا میں؟ عربی میں. سب کی تقریر عربی میں ہو رہی. اتنے میں دیکھے کہ تاج الشریعہ آ رہا، اور تاج الشریعہ کے آنے سے پہلے بیچ والی سب سے خوبصورت کرسی خالی تھی. سب سے خوبصورت کرسی. میں نے دماغ لگایا، غلام جیلانی ازہری یہ تو اپنے پیر صاحب ہیں. انڈیا میں بھی بیچ والی کرسی، عرب میں بھی بیچ والی کرسی، حرم میں بھی بیچ والی کرسی. جب کرسی پر بیٹھ کر جب آ رہے تھے تو طلبہ پہلی ہی سے جگہ جگہ بورڈ لگا ہوا تھا، ممنوع التصویر، نو پکچر، ممنوع التصویر. جگہ جگہ بورڈ لگا ہوا تھا، ممنوع التصویر. لیکن طلبہ وہاں سننے، یہاں کتنے کہاں کے لوگ ہیں یار؟ زیادہ سے زیادہ یہ جھارکھنڈ کے اور بازو کے بنگال کے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں جو طلبہ تھے تاج الشریعہ کو سننے کے لیے آئے تھے، لندن کے بھی تھے، امریکہ کے بھی تھے، عراق کے بھی تھے، افغان کے بھی تھے، نیپال کے بھی تھے، انڈیا کے بھی تھے، بنگلہ دیش کے بھی تھے، پاکستان کے بھی تھے، سودان کے بھی تھے، لیبیا کے بھی تھے، تونس کے بھی تھے، جزائر کے بھی تھے، مغرب کے بھی تھے، موریتانیہ کے بھی تھے، جیبوتی کے بھی تھے. کئی ملکوں کے طلبہ وہاں موجود ہیں. جب حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، طلبہ کو برداشت نہیں ہوا، جلدی سے کیمرہ چالو کیا اور فوٹو لینا چاہا. نقیب، وہاں کے نقیب فوراً میک سنبھالا اور کہا ایھا المتعلمون لا تتصوروا فإن التصویر عند الشیخ الطلال حرام حرام حرام. طلبہ کوئی فوٹو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دے اور تاج الشریعہ کا